ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے اس بیان کے بعد جس میں نہ صرف بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس نے دو ملکوں کے درمیان ایک صورتحال ایسی پیدا کر دی ہے کہ اب پاکستان کی جانب سے حکومت کی جانب سے بھی اس کی کافی مذمت کی گئی ہے، البتہ دوسری جانب سے خاموشی. ہم بات کریں گے سینئر صحافی شوکت پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ پراچا صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. پراچا صاحب، اس سے پہلے کہ ہم دوست اسلامی ملک سے تعلقات کے حوالے سے آپ سے بات کریں، پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے اس بیان کے بعد؟ کیونکہ شروع میں تو 10-12 گھنٹے تو پوری پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہی کنفیوز تھی کہ اس بیان کو اون کرنا بھی ہے یا نہیں، جو کہ بشرا بی بی نے کل دیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے بیان کو اون کیا ہی نہیں جا سکتا جی. تو میرا خیال ہے وہ کنفیوژن سے زیادہ یہ ان کے ذہن میں یا مائنڈ میں تھا کہ اس کو کور اپ کیسے کیا جائے، اور کور اپ آپ نے دیکھا کہ ہر ایک نے ڈسٹنس کریٹ کر لیا، اور وہ بھی ایسے فلمزی گراؤنڈ پہ کہ جی انہوں نے سعودی عرب کی طرف تو اشارہ ہی نہیں کیا. حالانکہ واضح طور پر آپ نے یقیناً شارٹ سنوائے ہوں گے ان کے بشرا بیگم صاحبہ کے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جب ننگے پاؤں ہم مدینہ گئے تو اس کے بعد کالیں آنی شروع ہو گئیں. تو ڈائریکٹ کنیکشن تو انہوں نے خود اسٹیبلش کر دیا. اب جتنا بھی پی ٹی آئی کے لوگ، ان کے لیڈرز اس بیان کو ڈس اون کریں یا اس بیان کی وضاحتیں کریں، لیکن دا ڈیمیج از ڈن، کہ ساری جو بات ہے وہ بالکل کلیئر ہو گئی ہے. اب دوسرا اینگل یہ ہے کہ آبویسلی بشرا بیگم صاحبہ ایک سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہیں اب تو، یعنی وہ سیاسی احتجاج کے لیے ہدایات بھی دے رہی ہیں. تو اس چیز کو پھر جو ان کے مخالفین ہیں، اور خاص طور پر نون لیگ، وزیر اعظم تک جو ہے، ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تک اس بیان کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اور اس بیان کو فردر پولیٹیسائز کر رہے ہیں. ملک دشمنی بھی قرار دیا گیا ہے. جی، مذمت کر کے، مذمت میں اسی طرح کے پھر جذبات کا اظہار ہوتا ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس بیان کو جیسے پی ٹی آئی نے ڈس اون کیا ہے، ہر کوئی اس کو لو لیول پہ رکھتا، اتنا اچھالنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر سعودی حکومت یا سعودی جو رائل فیملی ہے، ان کی اگر ناراضگی نہیں لینی یا ان کے ذہن میں مزید چیزیں نہ آئیں تو اس کو ذرا تھوڑا لو کی پہ رکھنا چاہیے تھا. لیکن جس طرح سے بلو کیا گیا ہے کہ تقریباً جب وزیر اعظم خود بول گئے تو پھر کابینہ تو اپنی جگہ پہ زیادہ اس چیز کو بلو اپ کر رہی ہے. لیکن ڈیمیج جو اس اسٹیٹمنٹ سے تھا، اب اس کے محرکات کے حوالے سے بڑی اہم جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ آخر انہوں نے یہ بیان کیوں دیا. مثلا مجھے کوئی کہے کہ یہ بیان خان صاحب کی مرضی کے بغیر آیا ہے، جو ان کی انفارمیشن کے بغیر آیا ہے، تو کم از کم میں تو اس کو نہیں یقین کرتا. اب اس کی 2-3 توضیحات ہو سکتی ہیں. یا تو جس طرح سے ابھی چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ریاض کی تقریب کے دوران 3 ڈائمینشنل ٹیکنالوجی سے خانہ کعبہ کے ماڈل کو ایک کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے ذریعے پینٹ کیا گیا، ایک ادروائز ایک سوشل یا کلچرل فنکشن کے ساتھ. سعودی حکومت کو یا سعودی حکومت کے جو پالیسی ہے اس کو کنٹروورشل کیا جائے، کیونکہ کنٹروورشل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا امیج خراب کیا جائے. اور جس طرح اس بیان میں کہا گیا ہے، بشرا بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ ہم تو شریعت ختم کر رہے ہیں، اور یہ تم کہاں سے اٹھا کے لائے ہو ایسے لوگوں کو. تو کیا سعودی عرب شریعت ختم کر رہا ہے یا سعودی حکومت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ دوسرا جو کلیریفیکیشن ہے یا دوسری جو ریزن خواجہ محمد آصف صاحب نے بتائی ہے کہ یہ پارٹی کے اندر لڑائی ہے، پارٹی میں وراثت کے حوالے سے لڑائی ہے. اب دیکھیں یہ الٹیمیٹلی اس کا کوئی ایز سچ کوئی فورینزک تو ہونا نہیں ہے، لیکن میں پھر کہوں گا the damage is done.
اچھا پراجا صاحب، بظاہر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ملکوں کے درمیان جو برادر اسلامی ملک ہے، ابھی کچھ روز قبل ہم نے دیکھا تھا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات آئی تھی، سعودی وفد بھی پاکستان آیا تھا، وزٹ کیا تھا انہوں نے، اور $2 ارب کی پاکستان میں مختلف اس میں یہ انویسٹمنٹ ہونے والی تھی. مطلب ہم نے دیکھے کہ آرامکو کمپنی کے پمپس بھی اب نظر آنے لگ گئے ہیں اسلام آباد اور لاہور کے اندر. تو یہ فقط اس انویسٹمنٹ کو بظاہر روکنے کے لیے، وہ تعلقات خراب کرنے کے لیے، یا اس کے دور رس کچھ اور بھی ایسے معاملات تھے جو کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی؟ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہوا، دانستہ سب کچھ یہ کہلوایا گیا ہے. تو مقاصد کچھ اور بھی تھے، یا یہیں تک کہ یہ انویسٹمنٹ روکی جائے، حکومت کی فائنینشلی پوزیشن جو ہے وہ بہتر نہ ہو؟ آپ کو یاد ہے کہ ایک بار طیارے پہ نیو یارک سے نکلے تھے، تو پھر کینیڈا کے اوپر سے وہی طیارہ جو سعودی رائل فیملی کا تھا واپس بلایا گیا اور ان کو اتار دیا گیا نیچے، خان صاحب. جی جی. کیونکہ یہ کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جی جی. جو کہ پہنچ گئی تھیں اوپر ان تک. جی. دوسرا واقعہ یہ بھی ہوا، آپ نے ضرور سنا ہوگا، آپ کے ناظرین نے بھی، کہ کیبنٹ کچھ ممبرز کے سامنے بھی خان صاحب نے لوز ٹاک کی، اور وہی کیبنٹ کے لوگوں نے جا کر سعودی ایمبیسڈر کو بتائیں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو خان صاحب کے کوئی نظریات، آج تو انہوں نے کہا کہ جی مجھ پہ گولی چلی تھی، تو انہوں نے پہلی کال ان کی آئی تھی، لیکن خان صاحب کا جو ماضی کے خاص طور پر یہ والی باتیں ہیں. ایک اور چیز بھی تھی کہ کوالالمپور میں ملیشیا میں ایک سمٹ ہونا تھی، جس پر انہوں نے خود ہی جانا تھا، اور الجزیرہ طرز کا ایک ریڈیو، ایک ٹیلی ویژن بھی ترکی، ملیشیا اور پاکستان کے درمیان طے ہوا تھا. ایک علیحدہ اتحاد بنانے کی کوشش کی گئی تھی. جی جی. لیکن اس کو بھی سعودی حکومت نے مائنڈ کیا تھا کہ کیا کوئی پیرلل او آئی سی بننے جا رہی ہے. اس تناظر میں اب یہ جو سوال ہے کہ اصل میں وہ سعودی حکومت کے خلاف تو نہیں ہو سکتے، نہ سعودی عربیہ کے، لیکن چونکہ گڈ ول جنریٹ ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی یا ان کے مخالفین جو اس حکومتی اتحاد میں شامل ہیں، تو یہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دی اینیمی آف دا اینیمی اور دی فرینڈ آف دا اینیمی از اینیمی. تو یہ فارمولا کہیں نہ کہیں خان صاحب کے یا پی ٹی آئی والوں کے ذہن میں ہوگا، اور اسی وجہ سے پھر وہ اسٹرینجمنٹ شو ہو رہی ہے. لیکن کچھ اس دفعہ زیادہ ہی مرچ مسالہ لگ گیا ہے، مرچ مسالہ زیادہ لگ گیا. اور اس مرچ مسالے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 24 نومبر کا 48 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا، وہ جو دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے، فائنل کال اسے کہا گیا ہے، کچھ بات چیت کا بھی سننے میں آیا تھا، آغاز ہوا ہے، اسے ڈیل کا نام اگر نہ دیا جائے تو ابتدائی طور پر جو بات چیت تھی وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ سارا کوئی سبوتاژ ہو گیا ہے اس بیان کے بعد، یا ابھی بھی کچھ گنجائش باقی ہے؟ نہیں، obviously جیسے میں نے کہا نا کہ بہت نقصان ہو گیا پی ٹی آئی کا، تو ڈیمیج تو ہوا نا پی ٹی آئی کو. تو وجہ اس کے کہ اگریسو ہوتے وہ بیک فٹ پہ چلے آئے. مذہب کو بھی یوز کر لیا گیا کہ دیکھیں جی ہم تو ننگے پاؤں گئے تھے، اور وہ شریعت بھی وہاں پہ ختم کر رہے ہیں. تو جہاں کی شریعت ہے وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک مکمل طور پر شرعی نظام وہاں پر نافذ ہے، اور یہ کہا جائے کہ شریعت وہ ختم کر رہے ہیں، یعنی ایک پروپیگنڈا کیا جائے یا دوسروں کو ان کے خلاف بھڑکایا جائے، تو خود بیک فٹ پہ آ گئے نا. اس ایک بیان کی وجہ سے آج سارا دن جو پارٹی وضاحتیں دیتی رہے یا جو لوگ وضاحتیں دے رہے تھے، وہ بیک فٹ پہ آ کر بات کر رہے تھے. نہیں جی دیکھیں جی یہ ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے، مین کہ آپ اپنی جو اسٹرانگ فوٹنگ ہے اس سے کھسک گئے نا. تو لہذا یہ ان کو نقصان تو اٹھانا پڑے گا اس کا. ٹھیک ہے، آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے حکومت کی پالیسی کیا لگ رہی ہے؟ کیا وہ اسے سختی سے نمٹنا چاہ رہے ہیں؟ اس اتوار کے روز جو احتجاج ہے، کوئی اور حل موجود ہے؟ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے کہ معاملہ سارا ختم ہو جائے؟ کیونکہ آج وفاقی وزیر داخلہ نے آج بھی دہرایا، کل بھی ان کا یہ بیان تھا، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اگر کوئی اسلام آباد پہ چڑھائی کرے گا تو ہم اس سے بات چیت کیا کریں گے؟ ایک تو گورنمنٹ خود پینکی میں آ کر اوور ری ایکشن بھی کر رہی ہے. اچھا. لیکن جو خاص طور پر گزشتہ رات اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا تو اس نے حکومت کے ہاتھ بہت مضبوط کر دیا، ڈھارس ہو گئی. اب حکومت کے پاس ایک باقاعدہ قانونی جواز موجود ہے، کیونکہ عدالت نے کہا کہ کسی صورت میں بھی ان کو نہ احتجاج کرنے دینا ہے نہ دھرنے دینا ہے. تو اب جتنے اقدامات ہیں
وہ بھی عدالت نے کہا کہ تمام اقدامات کیے جائیں اور قانون کے مطابق ہینڈل کیا جائے. قانون کیا ہے؟ یہ جو ابھی پاس ہوا تھا پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر 2024 والا قانون، اسلام آباد میں یہی احتجاج اور دھرنوں کے حوالے سے تھا، اور اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے اجازت لی جانی ہے، پھر جگہ کا تعین ہونا ہے. تو نہ انہوں نے اجازت لی، نہ کوئی انہوں نے جگہ بتائی. اس طرح سے حکومت کے پاس فل مکمل لیوریج ہے، نمبر 1. نمبر 2، حکومت فلی طور پر اس وقت الرٹ ہے اور ریڈی ہے. جتنا میکسیمم ارینجمنٹس ہیں وہ صوبوں سے بھی پولیس منگوا لی، پولیس وین بھی منگوا لی گئی، رینجرز بھی ڈپلوائے کر دی، ایف سی بھی ڈپلوائے کر دی. تو مکمل طور پر حکومت جو ہے کسی طرح سے بھی کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو مذاکرات کی بات ہیں وہ صرف مذاکرات اسی بات پہ ہیں کہ جی آپ یہ احتجاج کال آف کریں. باقی جو رہائی ہے، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے رہا کر دیا جاتا، وہ مجھے تو کوئی رہائی عمل میں آتی. اچھا پراچا صاحب، دور دور تک آپ کہہ رہے ہیں کہ رہائی نظر نہیں آتی، لیکن بہت سارے صحافی یہ آج رہا ہو جائیں گے، ایک ہفتے بعد رہا ہو جائیں گے، اس قسم کی جو ڈیٹس دے رہے ہیں، آپ کو ان میں کوئی صداقت نظر آتی ہے؟ یہ صرف وہ جو ایک کارکن کو اپنے زندہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے، یہ وہ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں اور خواہش بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے ان کے فالوورز ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی خواہش بھی ہوگی کہ خان صاحب آئیں درمیان میں، اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے بیک فٹ والی، ڈیمورلائزیشن والی، اس سے کم از کم پارٹی نکل آئے. خواہش بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اتنا پریشر ڈالیں کہ حکومت جو ہے وہ ٹو ڈاؤن ہو جائے، حکومت نی ڈاؤن ہو جائے، حکومت کسی طرح سے کھسک جائے. تو یہ دونوں گراؤنڈز پہ چل رہے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جیسے خان صاحب نے خود بھی کہا کہ جی ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی تھی تو ان کے پاس اچھا موقع تھا، مجھے رہا کر دیتے. رہائی ابھی ہوتی ممکن نہیں نظر آ رہی، دور دور تک ممکن نہیں نظر آ رہی. بہت شکریہ. سینئر صحافی شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے آپ کے مشکور ہیں. اب تک جو اس بیان کے بعد جو کہ بشرا بی بی کا بیان سامنے آیا تھا، کافی اسے متنازع قرار دیا گیا. ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اسے مکمل طور پر اون نہیں کیا گیا. البتہ اس کے مختلف جو ہیں وہ معنی تلاش کیے گئے، اس کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اسے اون نہیں کیا جا رہا. یہ بیان کیوں آیا، کیسے آیا، اس کی ضرورت کیوں اس ساری صورتحال میں پیش آئی، اس پہ ہم نے بات کی. اگلے حصے میں ہم کوشش کر رہے ہیں صوبیہ شاہد صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہمیں جوائن کریں گی، اور ہم بات کریں گے چونکہ وہ کے پی کے میں موجود ہیں، اور کے پی کے میں اس وقت تحریک انصاف کی 24 نومبر کے دھرنے کے حوالے سے تیاریاں کیا ہیں. ماضی میں ان پہ جتنے 2-4 احتجاج ہوئے ان پہ الزام یہ لگا رہا تھا مسلسل کہ وہ حکومتی مشینری استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کچھ پولیس اہلکار اور کچھ دیگر 1122 کے اہلکار سرکاری ملازمین وہاں گرفتار ہوئے، اور ان کی گرفتاری کے بعد انہیں جب رہا کیا گیا تو باقاعدہ ان کو باقاعدہ انعامات سے نوازا گیا. وزیر اعلیٰ کے پی کے کی جانب سے انہیں شاباش دی گئی، انہیں کہا گیا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے، جو اب 48 گھنٹے سے کم وقت رہ گیا ہے، کیا اب حکومت کے پی کے کی جو ہے وہ صرف اس احتجاج کو احتجاج تک ہی رکھے گی، احتجاج جو ہے وہ کسی تصادم کی صورت اختیار نہیں کرے گا؟ یہ گارنٹی موجود ہے نہیں موجود؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیونکہ وفاق کی جانب سے خط سامنے آیا، سیکرٹری کی جانب سے خط سامنے آیا کہ کسی بھی طرح سرکاری وسائل استعمال نہیں ہونے چاہیے اس ساری صورتحال میں. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. صوبیہ شاہد پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے پی کے میں محترمہ موجود ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے، ہم نے اکثر آپ کو کے پی کے اسمبلی میں کافی سخت اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی ہیں. آپ اس وقت چل کیا رہا ہے کے پی کے میں؟ قافلے کب نکلیں گے؟ کیا پلان ہے؟ کتنی بڑی تعداد ہے؟ کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ اور حکومت کا پلان ظاہر ہے، وفاق کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہاں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں اندر آپ کی حکومت ہے، ظاہر پنجاب سے ہو کے گزریں گے قافلے. کیا پلان کیا ہے؟ شکریہ عرفان بھائی. دیکھیں، جو ان لوگوں کا طریقہ کار ہے، بشرا بی بی بیٹھی ہوئی ہے اور ٹھیکیداروں کو بلا رہی ہے
اور ایک ایک ٹھیکیدار سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں پارٹی فنڈ کے لیے، اور بھی لوگوں سے جو بھی ان کی نظر میں ہے، جو ان کا پہلا کام تھا پنجاب میں۔ اچھا قطع کلامی کی معذرت، آپ کہہ رہی ہیں پیسے مانگے جا رہے ہیں، کس سے پیسے؟ عام لوگوں سے، پارٹی رہنماؤں سے، کس سے پیسے طلب کیے جا رہے ہیں اس احتجاج کے لیے؟ جو ٹھیکیدار ہے، جس کے پاس ٹھیکے ہوتے ہیں، جن کو یہ لوگ فنڈ دے رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ فیصل امین جو ہے وزیر اعلیٰ کے بھائی کے ساتھ بھی ان کی لڑائیاں سٹارٹ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے اتنی لیے، ہم نے اتنی لیے، جس طرح ان کا چل رہا ہے لاسٹ 10 ایئرز سے۔ ہمارے صوبے کے جو 10 سال ہمارے صوبے کے اوپر چلا ہے، ابھی تک تو یہ لوگ 7-8 سال میں جو 6 مہینے کی بی آر ٹی تھی اس کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا۔ جو 8 ارب میں ان لوگوں نے ختم کرنی تھی، وہ 1 کروڑ اور 1 کروڑ سے اوپر اس پہ خرچہ آ گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اور اسی میں یہ لوگ پیسے بٹور رہے ہیں اور فنڈ نکال رہے ہیں، اور جتنا بھی بجٹ ہوتا ہے تو پھر وہی ان گوئنگ پروجیکٹ میں یہ ادھر شفٹ کر رہے ہیں۔ آج کل ان کا کام کیا ہے کہ بشرا بیوی تو باقی پردہ دار ہے، سے ملتی نہیں، غیر سیاسی ہے، لیکن جو لوگوں سے ابھی مل رہی ہیں اور ان سے پارٹی فنڈ کے لیے پیسے مانگ رہی ہے، تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ جو ٹھیکیداروں سے، آفیسروں سے اور ان سب سے الگ الگ ملاقاتیں ان کی۔ اچھا صوبی صاحبہ، اس حوالے سے الزامات تو سامنے آتے رہتے ہیں، ماضی میں آپ کی حکومت پہ بھی آتے رہے۔ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کے پی کے میں چونکہ آپ موجود ہیں، وہاں کی تیاریوں کے حوالے سے کیا ہے، اور کیا اچھا ہوتا اگر یہ اس احتجاج کو احتجاج تک لیا جائے؟ گو کہ ماضی میں پی ٹی آئی کے کچھ ایسے اقدامات ہیں جن سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، اسے احتجاج رہنے دیا جاتا، آپ لوگ اسے کوئی کاؤنٹر نہ کرتے، کہتے آؤ اسلام آباد میں آؤ، دھرنا کرو، احتجاج کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں ابھی تو آپ کو پتہ ہے عدالت میں بھی یہ لوگ گئے ہیں، عدالت سے بھی ان کو سٹاپ لگایا ہوا ہے۔ ان کا ایک دن کا تو دھرنا ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، پہلے بھی ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، جو 126 دن یہ ادھر بیٹھے رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ڈی چوک میں ان لوگوں نے جو پی ٹی وی کے آفس میں گئے ہیں اور جو حشر نشر ان لوگوں نے کیا، جو 9 مئی کو ان لوگوں نے کیا، ان پہ کیا یقین کر سکتے ہیں؟ اگر 126 دن کے لیے ان کو چھوڑا گیا تھا ڈی چوک میں، تو ان لوگوں نے کس طرح سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر اور آپ کو وہ کیا پی ٹی وی کے اندر گئے، اور جتنی وہ ان لوگوں نے انتشار پھیلایا ادھر، جس طرح وہ دیواروں کو یہ پلان کے گئے ہیں، کس چیز کو ان لوگوں نے نقصان نہیں پہنچایا، اس وقت بھی ان لوگوں نے آگ لگائی تھی۔ اور پھر 9 مئی کو جو ان کو آرام سے چھوڑا گیا، آرام سے ان کو سٹاپ نہیں لگایا، آرام سے ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو ان لوگوں نے پورے پاکستان میں ہماری جو ہے فوجی تنصیبات کا جو کیا، جو پہلے سے صوبی صاحبہ قطع کلامی کی معذرت، یہ بالکل صحیح ہے، 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا، ویڈیوز میں دیکھا، لیکن اس کے بعد اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو اس کے بعد 9 مئی میں کلیم یہ کرتی ہے تحریک انصاف، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کیا ہے، جو ویڈیوز میں موجود ہے، اب تک حکومت آپ کی ہے، آپ کسی ایک شخص کو سزا نہیں دلوا پائے، تو یہ بھی تو حکومت کی ایک بہت بڑی پروسیکیوشن جو ہے وہ اتنا کمزور کیوں نظر آ رہا ہے؟ حکومت اس معاملے میں ابھی تک کچھ کر نہیں پائی۔ دیکھیں جو 8 ججز ہے، حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، سزا دینا ججوں کا کام ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو منصور علی شاہ جو جج صاحب ہے سپریم کورٹ کا، اس نے جو فیصلہ دیا ہے، چونکہ پی ٹی آئی اس میں پارٹی تھی ہی نہیں، اور ان لوگوں نے ساری مخصوص نشستیں جو ہے ماضی ہو گیا نا، دوبارہ اس کو لے آئے، آئین کو توڑ کے، لا کو توڑ کے، مطلب جو رولز ہے اس کو توڑ کے، کہ دوبارہ جو 3 دن میں کوئی پارٹی جوائن کر سکتا ہے، اس نے کہا کہ جا کے ابھی دوبارہ 10 دن میں آپ لوگ 1 سال بعد جوائن کر سکتے ہیں۔ مطلب وہ تو ان ججوں نے جو 8 ججز تھے، ان لوگوں نے تو سارے آئین کی بھی آپ کو بتائے اس کی مترادف فیصلے دیے ہیں۔ تو ابھی تک اگر کسی کو
سزا نہیں ملی تو وہ حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت نے پرچے کاٹے ہوئے ہیں, حکومت نے اس کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو یہ جو ہمارے ججوں کا سسٹم ہے, جو جج عمران خان کے اب پاس سسٹم صوبیہ صاحبہ, اب سسٹم تو اپنی مرضی کا بنا لیا ہے نا حکومت نے, اس وجہ سے وہ پورا سپریم کورٹ کا سسٹم ہی اپنی مرضی سے بنا لیا ہے حکومت نے. تو اب بھی اگر آپ سزا نہیں دلوا پاتے تو پھر یہ بار بار وہ ابھی عین کو الگ کیا گیا اور ابھی ان کو کیا, تو انشاءاللہ اگر اس طرح کوئی عین کے اور پاکستان کے اس طرح کوئی جج ابھی آ جائیں کہ ان کا حفاظت کرے اور قانون اور عین کے مطابق فیصلے کریں, تو انشاءاللہ ان سب کو جو ہے وہ پھر مل جائیں گے, سزا سب کو ملیں گی. اور یہ جو ہے کوئی اس کو چھوڑ نہیں رہا, یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ان کا ساتھی ہوگا دوسرا, اس طرح کوئی نہ کوئی آئے گا جو اس ملک کو سنبھالیں گے اور اس ملک عین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. اور ایک ایک بندے کو, کیونکہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے جناح ہاؤس کو یا جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. ہمارے ابھی بھی جائیں پشاور میں جو ریڈیو اسٹیشن ہے, جو کتنا قدیم ریڈیو اسٹیشن ہے, چاغی کا جو پہاڑ بنا تھا اس طرح کس طرح ان لوگوں نے اس کو آگ لگائی تھی, ان ساری جگہوں ابھی بھی موجود ہے. اسی پر کوئی نہ کوئی تو آئے گا جو اس کے جو ہمارے ملک, ٹھیک ہے یہ تو عدالتی معاملات ہیں. آخر میں آپ سے چونکہ صوبیہ صاحبہ, عرفان بھائی ایک منٹ سنیں, جی جی, جس نے یہ کام کیا ہے سارے ویڈیو ان کے موجود ہے, سب کے شکلیں ہیں, سب پہ ایف آئی آر ہے. اگر یہی جج ہے جو جس کے سامنے آتا ہے اس کو ٹال مٹول کر کے ان کو بچا رہے ہیں, لیکن یہ سسٹم ختم ہوگا. یہ جو ان کے حمایتی جج ہے یہ ہٹیں گے اور ٹھیک ٹھاک جج آئیں گے جو اس ملک کے مفاد میں فیصلے دیں گے. یہ دن آ جائے گا. اور ابھی جو آج یہ کر رہے ہیں, یہ جو طاقت بتا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ بھی کریں گے اور ساتھ میں یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایم پی اے نے 5,000 5,000 لوگ نکالنے ہوں گے. کس طرح نکالیں گے یہ کیا ان کی یہ باتیں سنیں کہ وہ مدینے میں عمران خان جا رہا تھا اور سعودی عرب نے کہا کہ ہم شریعت کو وہ کا خاتمہ کر رہے ہیں اور آپ ایسے بندے کو مطلب یہ سعودی عرب کے اوپر عمران صوبیہ صاحب ہمارا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, خطا کلامی کی معذرت. آخر میں مجھے اس پہ ہم بہت تفصیلاً بات کر چکے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں, اب پالیسی آپ سے جاننا چاہیں گے. چونکہ آپ کے پی کے میں تو ٹھیک ہے اپوزیشن میں ہے, لیکن وفاق میں آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں آپ کی جماعت کی حکومت ہے. اب پالیسی ہے کیا؟ وہی جو آخری وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ انہیں روکا جائے گا, پالیسی یہی ہے آپ کے علم میں کہ سختی سے ان کو روکا جائے گا یا کوئی جگہ دے دی جائے گی جس طرح پہلے مویشی منڈی دی گئی تھی اسلام آباد میں, آپ آئیں بیٹھ جائیں, جلسہ کرنا ہے, دھرنا کر لیں؟ بالکل جی, اگر احتجاج سب کا حق ہے, بالکل پرامن طریقے سے یہ لوگ جو ہے اگر کمیٹی بنائی گئی اور ان کو ایک جگہ مقرر کر دیں گے کہ جس طرح مویشی منڈی ہو یا کوئی اور جنگلات ہو یا جو بھی ہو کہ یہ ادھر بیٹھ جائیں اور کریں. لیکن بات دریا ان کا یہ احتجاج کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد جو ہے وہی انتشار ہے, احتجاج نہیں ہے. اور ان کا مقصد جو ہے دھمکانا ہے, دبانا ہے, لوگوں کو گالیاں دینے ہیں, لوگوں کے انسلٹ کرنے ہیں. ان کی سپیچز آپ دیکھیں, ان کے اسمبلی کے فلور پہ جو ان کی یہ جو 1 مہینہ ہمارے, آپ لوگ ابھی لائیو پہ اگر جاتے ہیں تو کے پی کے کی اسمبلی کے ایک دن کا 40 لاکھ روپے خرچہ ہے. اور اس 40 لاکھ میں ان کی کارروائی تو دیکھیں کہ ان لوگوں نے اس کارروائی میں کیا ہے. صرف یہ بیٹھ کے یہی گالیاں دی ہیں, یہی جو ہے فوجیوں کو گالیاں دی ہے, یہی جو ہے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے جن کی زبان میں آتے ہیں. صوبیہ شاہد صاحبہ کے پی کے میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کی عام رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی. وقت چونکہ معذرت چاہیں گے ختم ہو گیا, آپ سے اس حوالے سے آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے تفصیل سے بات کریں کے پی کے کی صورتحال کے حوالے سے. ناظرین, پروگرام میں ہم نے بات کی پشرا بی بی صاحبہ کے بیان کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں صحافیوں کی جانب سے کہ ایک طویل عرصے بعد تحریک انصاف سے جو ایک ڈیڈ لاک تھا وہ ٹوٹ چکا ہے, اب بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے, ہم نے کوشش کی اس پہ بات کر سکیں اور آپ تک حقیقت پہنچا سکیں. اور آخر میں گفتگو کی کہ اب 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں وہ رہ گئے اس فائنل کال جسے نام دیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے. اب تحریک انصاف اسلام آباد میں آئے گی, دھرنا کرے گی, یہ دھرنا ہوگا, احتجاج ہوگا, کس نوعیت کا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.